اور پھر جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سبقت لے گیا ہے کس چیز میں؟ ٹیکس ادا کرنے میں. تو تنخواہ دار طبقے نے سب سے زیادہ ٹیکس دیا ہے اور تیسرا بڑا شعبہ بن گیا ہے یہ. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی دستاویز کے مطابق سال 2023 اور 24 کے دوران تنخواہ دار طبقے سے 368 ارب ٹیکس وصول کیا گیا. یوں تنخواہ دار طبقے نے مالی سال 2022-23 کے مقابلے میں 103 ارب 74 کروڑ روپے زیادہ ٹیکس دیا. دستاویز میں بتایا گیا کہ ایک سال میں تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس وصولی 39.3% اس میں اضافہ ہوا ہے. تو بھائی آپ لوگ ٹیکس تو پے کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے آپ کو ملتا کیا ہے؟ یہ سوال بھی کبھی ہماری پبلک اٹھایا کرے. پبلک سروسز میں آپ کی ہیلتھ کیئر ہوتا ہے, آپ کو ایکسس ٹو ہاسپٹل ہوتا ہے, آپ کے لیے پارکس بنائے جاتے ہیں, لائبریری بنائی جاتی ہیں, آپ کے لیے انفراسٹرکچر بنایا جاتا ہے جس میں روڈ, بریجز اور کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن کیا آپ کو یہ سب ملتا ہے کہ نہیں؟ یہاں تو ہم گٹر کے ڈھکن کو رو رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو چیز یہ, اور دوسرا یہ کہ ٹیکس کیا سب سے برابری کی بنیاد پہ وصول کیا جا رہا ہے سارے شعبوں سے, یا ایک شعبہ زیادہ ٹیکس دے رہا ہے اور باقی کوئی پوچھ نہیں رہا؟ پھر کیا گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کر رہی ہے یا پھر عوام سے صرف وصولے جا رہی ہے؟ تو وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ IMF پاکستان سے ٹیکس بیس میں اضافے کا خواہاں ہے. ٹیکس ٹو GDP شرح 10 سے 10.3% تک لے جانے کا ہدف ہے. اچھا, پھر وزیر اعظم نے ٹیکس حکام کو 386 ارب کا ریونیو شارٹ فال ریکور اور ان لینڈ ریونیو کے زیر التوا مقدمات جلد نمٹانے کی ہدایت کی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ٹیکس ہدف کا یہ فاصلہ FBR کے افسران نئی گاڑیوں میں طے کریں گے. اور پھر FBR کے افسران کے لیے 1200 cc کی 1010 گاڑیاں بک کرا لی ہیں, جس کے لیے 3 ارب روپے اپ فرنٹ یعنی کہ بعد میں اور بھی دیے جائیں گے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, مطلب کیا سلسلہ ہے. تو یہ شعیب نظامی صاحب ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں, تو ان سے ذرا بات کرتے ہیں. یعنی کہ تنخواہ دار طبقے کا جو ٹیکس ہے اس کی وصولی کے بعد 3 ارب روپے کی اپ فرنٹ پیمنٹ سے یہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. نظامی صاحب, کیا راستہ تیزی سے طے ہوگا ٹیکس ریکوری کا؟ جی, اصل میں یہ اس وقت ہوا ہے جب حکومت نے تقریباً 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور جو آئندہ بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر بھی پرفارما دیا گیا ہے کہ جو اسامیاں ہیں ان کو پورا کیا جائے اور جو خالی اسامیاں ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں. اس سلسلے میں جتنا بھی خرچہ کم ہوتا ہے وہ بتایا جائے. ایسے حالات میں جب اسامیاں ختم کی جا رہی ہیں, یہ تقریباً 1010 گاڑیاں ہیں اور تقریباً 6 ارب روپے مالیت کی ہیں. یہ گریڈ 19, 20 اور 21, 22 کے افسران کو ملنی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ایسے حالات میں یہ ایکسپینڈیچر یہ بڑا چبھ رہا ہے, خاص طور پہ تمام کے تمام جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی. تاہم جب ہماری بات ہوئی FBR کے حکام سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو 3,500 ارب روپے جو ایکسٹرا جمع کر رہے ہیں, 9.5 سے بڑھ کر ہمارا جو اب ٹیکس ہدف ہے وہ 13 ٹریلین کو پہنچ رہا ہے. تو 3500 ارب روپے اگر جمع کرنے کے دوران ہمیں 6 ارب روپے خرچ بھی کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑا ایکسپینڈیچر نہیں ہے. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ جو IMF کو ہم نے اس بات میں منایا ہے کہ ہم اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کر کے اور اپنی پرفارمنس کو بہتر کر کے جو رقم ایکسٹرا جمع کریں گے اس میں سے ہم یہ خرچ کر سکتے ہیں. اور جو 6 ارب روپے کی رقم جمع ہوتی ہے اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ 2.25 ارب روپے جو ہے وہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں حکومت کو واپس چلے جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس حالات میں اس وقت حکومت گزر رہی ہے, ایک پائی کے لیے حکومت جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے اور برڈن کر رہی ہے خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہ ڈاکومنٹڈ ہیں, انہی کی شامت مسلسل جو ہے وہ ٹیکسز میں آ رہی ہے, خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے. ایسے حالات میں جو اس طرح کا ایکسپینڈیچر وہ ہے وہ عوام کو چبھ رہا ہے اور جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کو بھی چبھ رہا ہے. جو ابھی آپ نے بات یہ بھی کی تھی کہ سہولیات نہیں مل رہی, تو ٹیکس دینے کے بدلے جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, جو تحفظ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور جو طبی سہولیات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور ایسے حالات میں جب ایکسپینڈیچر بڑھایا جائے اور پھر لوگوں کو ریفنڈ نہ ملے, لوگ FBR کے چکر لگائیں, اپنی شکایت کا ان کا ازالہ نہ ہو, تو یہ چیزیں اور چبھنے لگتی ہیں. بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, چبھنے لگتی ہیں. اور ظاہر ہے کانٹراڈکٹری اپروچ ہے حکومت کی. ایک طرف تو آپ بہت ساری منسٹریز ختم کر رہے ہیں اور بہت ساری ایسی جو غیر فعال جابس تھیں انہیں ختم کر رہے ہیں خرچے نہ ہو, دوسری طرف آپ خرچے کر کے ہی گاڑیاں منگا رہے ہیں. حالانکہ اگر باہر کے ملکوں میں دیکھا جائے تو ان امپلائمنٹ پر دیکھا جاتا ہے, لوگوں کو بینیفٹ دیے جاتے ہیں, ان کی پینشن پہ بینیفٹ دیے جاتے ہیں, چائلڈ سپورٹ ہوتی ہے, ان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے معاشرے میں. لو انکم والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو اپنے معاشرے میں لوگوں کو دیتے ہیں. یہ ویلفیئر اسٹیٹ ایسا کام کرتی ہیں, مگر یہاں پہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. تو بہرحال شعیب نظامی صاحب ہمارے بھائی ہیں, نظامانی نہیں ہیں, نظامی صاحب ہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ موجود تھے. چلیں تو اب ذرا ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات سجاد سید صاحب.
تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ونس اگین. آپ نے سن لیا ہوگا مدعا تو آپ ہمارا تک پہنچ گیا ہوگا انٹریکشن ہمارے رپورٹر کے ساتھ. اب اگر ٹیکس پیئر یہ گلا نہ کرے تو غلط تو نہیں ہے؟ دیکھیں بہت افسوس کے ساتھ میں بات بولوں گا, ہم ایک ڈیجیٹل ایج میں رہ رہے ہیں, اور ڈیجیٹل ایج میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کے لیے اب آپ کو اتنی زیادہ برک اینڈ مورٹار اور فزیکل ایسٹس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بینکس دیکھیے اپنی برانچز بند کر رہے ہیں کیونکہ آن لائن بینکنگ سے بہت ساری چیزیں مسئلے حل ہو رہے ہیں. اسی طرح آپ کی ساری کمپنیز ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں, ریٹیلرس خود جمع کراتے ہیں ٹیکس, ان سیلری کلاس کا ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہوتا ہے. یہ تو آپ ایک ایسی سیناریو پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ کوئی لوگ جو ہیں وہ ٹیکس کے پیسے لے کے بوری میں بھر کے بھاگ رہے ہیں اور آپ گاڑیوں میں ان کا پیچھا کر کے جا کے ان سے ٹیکس وصول کریں گے. وی لیو ان اے ڈیجیٹل ایج جہاں پہ ٹیکس کلیکشن جو ہے از آل آن لائن, اور ان گاڑیوں کا کیا مجھے تو المیہ یہ ہے کہ جب یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کے لیے آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا کہ کہا گیا تھا کہ 2 ارب کی لاگت سے یہاں پر ان کے لیے بھی 139 یا پتہ نہیں کتنی ڈبل کیبن گاڑیاں بک کی جا رہی تھیں کہ تاکہ وہ اپنے کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈبل کیبن گاڑیوں میں انجام دے سکے. اب مجھے ایک بتائیے کہ کسی نے پرائس کنٹرول کا میکینزم دیکھنا ہے, قیمتیں چیک کرنی ہے, تو وہ ڈبل کیبن سے جا کے اتر کے وہ وہاں پر سے چیک کریں گے, اس کے علاوہ چیک نہیں کر سکتے. یہاں پر انہوں نے ابھی بتایا کہ 35 ارب ایکسٹرا آ گئے, تو اس میں سے اگر ہم نے 6 ارب خرچ بھی کر دیے تو ایسے ہاں وہ ایسے بول رہے ہیں جیسے ساری سہولیات میسر ہیں, سڑکیں عالی شان ہیں, نظام صحت عالی شان ہے, تعلیم جو ہے وہ اعلیٰ معیار کی مل رہی ہے, اور ہر چیز بالکل پرفیکٹ چل رہی ہے. 35 ارب بھی کم ہے, اگر وہ پورے بھی لگا دیتے تب بھی یہاں پہ جو امپروومنٹ ہوتی شاید وہ 2% 3% آپ امیجن اس میں سے بھی آپ نے 6 ارب لو انکم فیملیز ہیں, اگر وہ یہ چاہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں ایڈمٹ کرا دیں تو وہاں کی کوالٹی آف ایجوکیشن ایسی ہے کہ وہ نہیں کرا سکتے, یہ بھی سہولت حاصل نہیں ہے. اے لیول کی ایک اسکول کی فیس, او لیول کی اسکول کی فیس کسی پرائیویٹ اسکول میں 60,000 70,000 80,000 روپے مہینہ چل رہی ہے. اندازہ کیجیے, یہ بجلی کے بل آپ کو پتا ہے کہاں پہ. اور آپ امریکہ جیسا ملک دیکھیں کہ جب ان کا ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی اکانومی شٹ ڈاؤن میں چلی جاتی ہے, وہ بھی نان اسینشلز کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. ایک ڈیفیسٹ کی ایک لمٹ ہے, بوروئنگ کی ایک لمٹ ہے. ہم اور یہ آسٹیرٹی جو ہے وہ یورپین اکانومیز بھی امپلیمنٹ کر چکی ہیں, یو ایس اکانومی بھی امپلیمنٹ کر چکی ہے. ہمارے یہاں آسٹیرٹی کا اپوزٹ چل رہا ہے, لیکن مراد دی جا رہی ہیں, فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے آپ معیشت کو سمجھتے ہیں اور حکومت کا مائنڈ سیٹ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ آئی ایم ایف کی بھی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ آپ آسٹیرٹی میجرز لیں, باقی اعلیٰ سطح پر یہی ڈیمانڈ ہوتی ہیں. منسٹریز ختم بھی تو کی ہیں. تو یہ اب وقت یہ آ گیا, آپ کو پتہ ہے جی ڈی پی کے لحاظ سے جو ہمارے پاس شرح ہے وہ کم ہے, اور آبادی بڑھنے کی 10% ہے, مشکل سے, بہت مشکل سے. کس کی؟ جی ڈی پی کی؟ ٹیکس ٹو جی ڈی پی, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جی ڈی پی ہماری کتنی ہے, 2% سے کم ہے. آبادی بڑھنے کی شرح 2% سے زیادہ ہے, یعنی کہ لوگ زیادہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں, جابز ان کے لیے کم ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مینیج کرے؟ 100% یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ان امپلائمنٹ بینیفٹس کی جیسے انہوں نے ذکر کیا, امپلائبلٹی, اسکل ڈیولپمنٹ آگے دیکھنا پڑتا ہے. کل میں کسی سے بات کر رہا تھا, انہوں نے, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹ ہیں, بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ کنسلٹ کرتی ہیں. انہوں نے یہ بولا کہ ریگولر ڈگریز کی اور پی ایچ ڈیز وغیرہ کی تو ایکچولی ضرورت مزید کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اسکل بیسڈ ووکیشنل ٹریننگ, اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اور یہ کام جو ہے یہ حکومتیں کرتی ہیں. پالی ٹیکنکس کا ریولوشن یو کے میں آیا تھا, اب یونیورسٹیز واپس پالی ٹیکنک ماڈل کی طرف جا رہی ہیں, ووکیشنل پروگرامس کی طرف جا رہی ہیں. ہمارے یہاں اس کی طرف کوئی دھیان ہے ہی نہیں. اور باقی جون بس آنے ہی والا ہے رمضان کے بعد. مجھے یہ بتائیں کہ اب حکومت کو مزید پیسے کی ضرورت پڑے گی, مزید معیشت کا بوجھ اٹھانا ہوگا, تو یہ تنخواہ دار طبقے کی جو گردن جو کہ بہت آلریڈی پتلی ہے اسے مزید دبا دیا جائے گا, اس کو مزید برڈن ڈالا جائے گا. ایگریکلچر ابھی بھی پروونشلی ٹیکس ہے, فیڈرلی ٹیکس نہیں ہے. کتنے سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ بالکل ٹیکس فری چل رہے ہیں. ٹیکس ایویژن آپ کی اکانومی میں رائف ہے. آپ کی جو ٹیکس فائلرز ہیں ان میں سے بھی آپ کو پتا ہے تقریباً 40% زیرو ٹیکس فائل کرتے ہیں. 40% آف دا فائلرز, یہ بولتے ہیں نا اتنے ملین ٹیکس فائلر ہو گئے, اس میں سے بھی 40% 0% ٹیکس فائل کرتے ہیں. وہ صرف بتاتے ہیں کہ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری اتنی سیلری ہے, اور یہ جو ہماری سیلری ہے یہ جو منیمم پے ٹیکسیبل انکم ہے اس سے کم ہے. سجاد صاحب, اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, آج کل ہو کیا گیا ہے کہ ٹیکسیشن میں سیلریڈ کلاس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ وائٹ کالر جابز ہیں, چیزیں ہیں. اب یہ لگ رہا ہے کہ ہم دیر از نو ڈسکریمنیشن, لیکن ایک مرغی والا جو کما رہا ہے
یا ایک سبزی والا جو کما رہا ہے وہ بہتر کما رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ٹیکس کوئی نہیں ہے. ایک پنکچر والا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو, آپ جاتے ہیں, وہ آپ کو بولے گا کہ پہلا پنکچر ہے 300 کا, دوسرا پنکچر ہے 250 کا, اس کے بعد والو آپ کا چینج ہوگا 250 روپے کا, اس بف کریں گے ہم اس کا 2 سے 2,500 بنا لے گا. جو بجلی اس کی یوز کر رہا ہوگا وہ کنڈے کی ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان 5-6 پنکچرز کے ساتھ ایک بندے سے 2 سے 2,500 پر وصول ہوں گے, اور یہ سلسلہ صبح سے لے کے شام تک, رات گئے تک جاری رہے گا. اگر آپ مجھے بتائیے کہ 20,000 دن کے کما رہا ہے, کون اتنا ارن کرنا ہے ڈان مری؟ نہیں, کوئی نہیں کر رہا, اور وہ ڈاکیومنٹڈ بھی نہیں ہے. There is no tax on it. There is no tax on it, obviously. تو پھر المیہ یہی ہے یعنی کہ جو آلریڈی رجسٹر ہو گئے ہیں تو پھر تو کون, آپ نے دیکھا تاجر دوست اسکیم کے ساتھ ہوا کیا, جی جی, تو وہ کیوں پھر اس نیٹ میں آنا چاہیں گے؟ اور ان کے ساتھ ہماری جو ایف بی آر ہے بڑی لینینٹ بھی ہے, ان کو بڑے مواقع دیے جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ دے دیں, ہم 25% جو ہے اس میں آف کر دیں گے, اور وہ کہتے ہیں ہم موت کے فرشتے کو اپنے گھر کا رستہ کیوں دکھائیں. نہیں, اور آپ دیکھیں نا جو ایک سسٹم چل رہا ہے, جو ٹیکسز کا بینیفٹ ہے وہ ختم ہے, اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہر آدمی کو یہ انسینٹیو مل رہا ہے کہ کسی ایسی چیز میں گھس جاؤ جہاں پہ نہ ٹیکس دینا پڑے. تو یہ تو آپ کی جو اکانومی ہے یہ اور مزید انفارمل اکانومی, مزید شیڈو اکانومی کی طرف جاتی رہے گی, بیکاز لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو دے رہے ہیں ٹیکس انہیں سے آپ اور وصول کر رہے ہیں, جو نہیں دے رہے وہ تو بالکل. چلے سجاد صاحب, تھینک یو سو مچ فار ٹائم. ہم یہاں پر معیشت پر بات کم, معیشت کا رونا زیادہ روتے ہیں کیونکہ جو چیزیں فکس ہونی ہے وہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ کیا فکس ہونی ہے, بٹ ٹیکس دینا کسی کو برا نہیں لگتا, لیکن ان ریٹرن ہمیں کچھ بینیفٹ ملنے چاہیے اور صحیح یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے. بالکل.